اعظام مومنین ناظرین حاضرین، ماشاءاللہ 1442 ہجری کا شب تولد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب تولد صادق آل محمد سلام اللہ علیہ۔ یہ جشن بہت کامیابی کے ساتھ بحمد اللہ ہوا ہے۔ اللہ کریم سارے پڑھنے والوں کو، سننے دیکھنے والوں کو، اسپانسر کرنے والوں کو اجر جزیل جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ میں نے جو آج تیاری کی تھی وہ تو ہے 14 آیتیں، 14 حدیثیں، 14 واقعات، مگر اب دیکھتا ہوں جتنا پڑھ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ حضرات و خواتین کہ قرآن مجید میں 2 آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو قرآن تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، موعظہ ہے، اور شفاء لما فی الصدور ہے، یعنی سینوں میں جتنی مرضیں ہیں ان سب کے لیے شفا کا ذریعہ نہیں، عین شفا ہے۔ قرآن خود شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے، عین ہدایت ہے قرآن، عین رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سوال پیدا ہوا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قرآن فضل خدا اور رحمت خدا کے ساتھ آیا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کیونکہ یہ قرآن فضل و رحمت الہی کے ساتھ ہے، لہذا مسلمانوں مومنوں تم جشن مناؤ اس کا جو فضل کے ساتھ ہے، رحمت کے ساتھ ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، تو اگر فضل کے ساتھ جو آئے اس کے لیے جشن منانا حکم قرآن ہے، جو رحمت کے ساتھ آئے اس کے لیے خوشی منانی ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، واجب کر رہا ہے کہ خوشی مناؤ، کیونکہ یہ فضل کے ساتھ آیا، رحمت کے ساتھ آیا۔ تو جو قرآن فضل کے ساتھ آئے، رحمت خدا کے ساتھ آئے، اس کے لیے تو جشن منانے کا حکم ہے، اور جو نبی خود فضل الہی ہو اور رحمت للعالمین ہو اس کا جشن میلاد النبی بدعت کیسے ہو جائے گا؟ ہووا خیر مما یجمعون، یہ خیر ہے، قرآن خیر ہے۔ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس تمہاری جمع پونجی سے اللہ کے فضل والا رحمت والا خیر ہے۔ یہ سمجھے گا وہی جو حی علی خیر العمل والا ہوگا۔
یہ خیر ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے۔ قرآن خیر ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے۔ خیر اب ارشاد ہوا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو لے لو قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے تو اس وقت ان کو نبوت دے دی جب وہ بچے تھے، تو چھوٹے نبی نبوت لے کے پیدا ہوں اور سارے نبیوں کا سردار 40 سال تک نبی ہی نہ ہو۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ عجب کرائٹیریا بتا رہا ہے خدا، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ لو۔ اور یہ یحییٰ ہے کون؟ حنانا من لدنا، یہ جو متقی تھے پرہیزگار ہماری طرف سے تھے، حنان تھے اور زکوٰۃ تھے، یعنی ان کی بڑھوتی ہونی تھی، اولاد بڑھنی تھی ان کی، اور کانا تقیہ یہ متقی تھے، اور برم بوالدیہ والدین کے ساتھ نیک تھے، اور یہ جبار اور شقی نہ تھے۔ پتہ چلا جو والدین کے ساتھ نیک نہیں ہوتا وہ جبار بھی ہوتا ہے، شقی بھی ہوتا ہے۔ اس لیے وسلام علیہ، اس لیے وہ سلام الہی کے قابل ہیں۔ کس دن؟ اس دن بھی سلام جس دن یہ پیدا ہوئے، اس دن بھی سلام جس دن یہ مریں گے، اس دن بھی سلام جس دن محشر میں دوبارہ آئیں گے۔ تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا یحییٰ جیسے نبی پر تو سلام پڑھنا اللہ کے لیے ولادت کے دن جائز ہو، اور آقا کریم کے لیے امت کے لیے یوم عید میلاد النبی میں ناجائز ہو جائے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن کی بات مانے یا ملاؤں کی بات مانے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا، جب انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم سے پوچھنے آئے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ بی بی نے کہا کہ بچے سے پوچھ لو۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بی بی نے کہا بچے سے پوچھ لو، بچے نے کہا قالا انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ نبی آ کے نہیں بنتے، بن کے آتے ہیں، کتاب آ کے نہیں لیتے، کتاب لے کر آتے ہیں۔ مولا سلامت رکھیں۔ وجعلنی مبارکن، عجیب ہے، اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں میں تو مبارک ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے وصیت کی ہے اس نے، اللہ نے ایڈوائس کیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں،
جب تک میں زندہ ہوں۔ نبی کو تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، اور نبیوں کے امتیوں کو 17 ربیع الاول کو بھی نماز یاد نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ذرا غور کریں کہ حضور نے یہ جو کہا فلیس منا من استخف بالصلاۃ، وہ میرا امتی نہیں جو نماز کو سبک سمجھتا ہے، خفیف، لائٹ، اہمیت نہیں دیتا۔ 5:15 بجے نماز ہو رہی ہے اور پیچھے رہنے والے 7 بجے آ رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں خفیف سمجھنے والے، یہ آسمان سے نہیں اترتے نماز کو اہمیت نہ دینے والے، یہ ہم میں ہوتے ہیں جو کہلاتے ہیں امتی مگر رسول انہیں مسلمان بھی نہیں مان رہے۔ اس پہ نعرہ لگائیں نا، پتہ چلے، کل فجر پڑھیں پھر۔ ہاں، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پہ سلام، عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پہ سلام، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلام، جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلام، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی سلام۔ تو یہ نہ کہنا وفات کے بعد سلام نہیں، ورنہ یا پہ سلام نہ ہوتا، عیسیٰ اپنے لیے سلام نہ کہتے۔ تو اچھا یہ بھی سن لے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ ایک ہمارے خطیب صاحب تھے، بہت بڑے علامہ تھے، مجھے تو جب کوئی علامہ کہتا ہے تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے کہ شاید مجھے بھی وہی سمجھ رہے ہیں جو آیتیں غلط پڑھتے ہیں۔ آیتیں اصل میں تو پاکستان کے علامہ وہ ہیں جو آیتیں غلط پڑھتے، اس لیے میں مولانا کہتا ہوں، علامہ نہیں کہتا ہوں آپ کو۔ جی ہاں، تو انہوں نے شد و مت سے کہا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں۔ ان کو یہ نہیں پتا یہ لا زائدہ ہے، لا نافیہ نہیں ہے، یہ لا لکھی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی ترجمے میں، یہ صرف وربل پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں ہوتا۔ لا اقسم کا ترجمہ ہے اقسم، قسم ہے شہر مکہ کی، اور اس لیے قسم ہے اس حال میں کہ آپ میرے حبیب اس میں ہیں۔ تو جس شہر میں حبیب ہو وہ قسم الہی کے قابل، اور بندے ناکارہ شے کی قسم نہیں کھاتے۔ کوئی کانا ہو، آپ کہیں گے کہ آپ کے کانے پن کی قسم، آپ کے بھینگے پن کی قسم، آپ کے لنگڑے پن کی قسم، آپ کے بہرے پن کی قسم، کوئی نہیں کہیں گے نا۔ قسم ہوتی ہے بے عیب شے کی، جب بندے بے عیب کی قسم کھاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ عیب دار کی تو قسم نہیں کھائے گا۔ اللہ قسم کھا رہا ہے شہر مکہ کی، اور بتا بھی رہا ہے ابو جہل کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، ابو لہب کی وجہ سے نہیں، ابو سفیان کی وجہ سے نہیں، میرے محمد کی وجہ سے قسم ہے، میرے محمد کی وجہ۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے
ایک باپ کی اور قسم ہے ایک بیٹے کی. مفسر نے لکھا اس باپ سے مراد آدم، بیٹے سے مراد محمد، باپ سے مراد ابراہیم، بیٹے سے مراد محمد. بالکل اسی پر رک جاتے ہیں. باپ آدم یا ابراہیم، آدم اور ابراہیم، بیٹا محمد. ماں ولد کہہ کے بتا دیا کہ ان کا ظہور نہیں ہوتا، ولادت ہوتی ہے. ولادت ہے، ان کی ولادت پاک ہے. اللہ ان کی ولادت کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ تم پیدا ہو کر خود بھی نجس ہو جاتے ہو، اماں کو بھی نجس کر دیتے ہو. یہ پیدا ہوتے ہیں خود بھی پاک ہیں، اماں بھی پاک ہے، جہاں جاتے ہیں پاک کرتے جاتے ہیں. یہ ولادت. اس لیے میلاد منانا چاہیے. میلاد اس لیے منا رہے ہیں کہ میلاد ایک بات کی دلیل ہے. میلاد مصطفیٰ، میلاد مرتضی اس بات کی دلیل ہے، اور میلاد صادق بھی اس بات کی دلیل ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. یہ پیدا بھی ہوئے ہیں، ان سے بھی پیدا ہوئے ہیں. نہ محمد خدا ہے، نہ علی خدا ہے، نہ صادق خدا ہے. یہ اصل میں میلاد اس لیے بھی منانا چاہیے. میلاد منانے والے مشرک نہیں ہو سکتے. کوئی سمجھ رہی ہے؟ نہیں. میلاد بندوں کے منائے جاتے ہیں، اللہ کے نہیں. یہ جو تابوت نکلتے ہیں وہ بندوں کے نکلتے ہیں، اللہ کے نہیں. البتہ بندے ایسے ہیں کہ جو ساری کائنات سے افضل ہیں. اب یہ ماشاءاللہ 14 آیتیں تو میں نے پڑھ لی، پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اب 14 تو نہیں مگر کچھ سن لیں جلدی جلدی کہ آقا آئے تو ہوا کیا. ماسٹر جی ذرا گنتے آنا ہے. نمبر 1، آقا آئے تو ظلمت نور میں بدل گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا آئے تو جہالت علم میں بدل گئی. آقا آئے تو کمینگی شرافت میں بدل گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی سمجھ؟ آقا آئے تو انتقام عفو درگزر میں بدل گیا. آقا آئے تو بے حمیتی غیرت میں بدل گئی. کوئی سمجھے ہیں؟ آقا کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ آقا آئے تو مشرک مسلم ہو گئے، کافر مومن ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بت پرست خدا پرست ہو گئے. آقا کے آنے کے بعد بت پرست خدا پرست ہو گئے. جہاں جہاں کائنات میں بت رکھے تھے، آقا کے آنے کے ساتھ ہر بت زمین پہ گر گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آتش کدہ فارس میں جو ہزاروں سال سے آگ بھڑکی ہوئی تھی، آقا کے آنے سے بجھ گئی. دریائے ساوا جو سالوں سے خشک پڑا تھا، ادھر آقا آئے ادھر رحمت کا پانی آ گیا.
اللہ اکبر. قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج تاراج ہونے لگے، ان کے کنگرے 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 سارے گر گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا آئے تو ماں نے مکے میں بیٹھ کر شام کو دیکھا، اور اہل مکہ نے مکہ میں بیٹھ کر فارس کے محل دیکھے، اصفہان دیکھا، تہران دیکھا، کاشان دیکھا، سابا دیکھا، قم دیکھا. تو آپ سمجھ لیں ایک بات طے ہو گئی، ان کا نور صرف ماں کو فائدہ نہیں دیتا، کافر کو بھی فائدہ دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح صاحب. بغیر کسی کا نام لیے ہوئے آج دعا کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. جو بانی ہیں، منتظم ہیں، خدمت گزار ہیں، لنگر لانے والے ہیں، یہ بڑی پاکیزہ محفل ہے، پڑھنے سننے والے ہیں، کوئی اس محفل سے خالی نہیں جائے گا. میرا ایمان ہے اس محفل سے کوئی خالی نہیں جائے گا. آخری نقطہ انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آباد و شاد رہے. آج ہمارے فراست مرزا جو دنیا سے چلے گئے، فصاحت مرزا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے. کل جنازہ ہے، جنازے میں شرکت کیجئے گا، ہم اپڈیٹ کریں گے. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے آج کی یہ محفل سجائی ہے. اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے. صرف بانیان میں سے ماسٹر نیاز احمد جو ہر سال اس جشن کے اور مولود کعبہ کے بھی بانی ہیں انشاءاللہ. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. حاجی محمد رزاق گجر صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے. شاہد حسین ملک صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے. صاحبزادہ ساجد صاحب کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے جو آج کے بانیان ہیں. اور جو اپنے زین بخاری ایک نعرہ لگا کے چلے گئے ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. جی ہاں، اور جو حضرات آئے ہیں اور اب تک بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی خیر سے نوازے. آن لائن دیکھنے سننے والوں کو بھی خیر سے نوازے. جو ہم سے لیٹر لینے آتے ہیں اور صرف ایک مرتبہ زندگی میں آتے ہیں، اللہ ان کو بھی بار بار آنے کی توفیق دے. اور جو نواب بن گئے ہیں کہ سجانے کے لیے AMC کو بلائیں، ہم نہیں سجائیں گے. ان نوابوں کی نوابیاں یا اللہ ختم کر اور ہمیں نواب بنا دے. بس یہ جشن ختم ہوا. یہاں پر جو نماز نہیں پڑھ رہے، نہیں آ رہے نماز میں، یا اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ سید صاحب نے بہت خوبصورت نعرے لگوائے. دل تو میرا بھی چاہتا ہے ماسٹر جی کی طرح کہ میں بالکل نہ اتروں، مگر مجبور ہوں میں، جیسے وہ مجبور تھے بیچارے، وہ جلدی اتر گئے. پڑھا سب نے سخاوت کے ساتھ ہے، میں مان گیا ہوں آپ کو، سارے ہی سخی ہیں ماشاءاللہ. سلامت رہیں. بس تمام ہوا جشن. ایک نقطہ، اگلے سال زندگی ہے تو یہاں سے آگے بڑھیں گے. مجھے پہلے پڑھا لیا کریں، بعد میں شاعروں کو پڑھائیں. آئندہ کے لیے مجھے پہلے پڑھا لیں، میں آخر تک رہوں گا انشاءاللہ. اور آخری بات یہ ہے کہ آقا آئے تو کیا ہوا، بس یہی بات سن لے. آقا آئے تو کیا ہوا؟ ہوا اس طرح کہ یہ ابلیس ملعون جاتا تھا آسمانوں میں. یہ آسمانوں میں جب جاتا تھا تو غیب کی خبریں لا کے لوگوں کو بہکاتا تھا. جیسے آج کل واٹس ایپ والے بہکا رہے ہیں، یہ فیس بک والے شرارتیں کر کے بہکا رہے ہیں، جھوٹے میسیجز اور گالیاں دے کر انسان کو کتے کی شکل بنا کے. یہ اس طرح یہ شیطان کرتا تھا. اصل میں یہ اس شیطان کا کام ہے. ان کو اگر ہوم ورک دینا، ان سے روزے رکھوائیں،
ان سے نمازیں پڑھائیں، ان سے ختم قرآن کروائیں، انشاءاللہ ان کو سب کچھ بھول جائے گا۔ جی ہاں، اب تو ڈیکیڈز کی بات ہے، بس آنے والی ہے قیامت، ان کو بتا دیں اب ڈیکیڈز کی بات ہے، بس اینڈ ہے دنیا کا، اینڈ ہے، ختم ہو گئی ہے دنیا۔ ہم چیختے چلاتے رہے، انہوں نے غیبت کے لیے ماسک نہیں پہنے، تہمت کے لیے ماسک نہیں پہنے، حسد اور تکبر کے لیے ماسک نہیں پہنے۔ ہم 1400 سال سے چلا رہے ہیں اسلام والے، انہوں نے کوئی ماسک نہیں پہنا۔ چھوٹی سی بیماری آ گئی، میاں بیوی سے جدا ہو گیا، والدین اولادوں سے جدا ہو گئے، دوست سے جدا ہو گئے، جنازوں میں نہیں آ رہے ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں وائرس نہ لگ جائے۔ اس وائرس سے دنیاوی موت ہے، اخلاقی وائرس سے اخروی ہلاکت ہے۔ ان سے بچیں، ان بیماریوں سے بچیں۔ آخری بات التماس دعا، اور وہ یہ کہ یہ ادھر جا رہا تھا تو جب پہنچا تو جبریل گرز لے کر کھڑے تھے۔ یہ جبریل یا فرشتے نہ ان میں غصہ ہوتا ہے نہ ان میں محبت و نفرت ہے، مگر صرف 14 ہستیاں وہ ہیں جن کے لیے یہ محبت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے قبلہ، یہ صرف 14 کیا بات، ان کے لیے۔ گرز پکڑ لیا اور بھگا دیا ابلیس کو، اور جیسے ہی گرز یوں کیا تو اس نے فوراً ایک ہی جملہ کہا، وہ آ گیا۔ پتہ چلا اسے بھی انتظار تھا کہ آمنہ کا لال آنے والا ہے۔ وہ آ گیا کہ میرا داخلہ بند ہو گیا، اس نے فوراً یو ٹرن لیا۔ اکیلا تو چلتا نہیں، جیسے یہ ہمارے گینگسٹر اکیلے نہیں چلتے، یہ اگر بائیکاٹ کریں گے مجلس کا تو اکٹھا کریں گے، ماتم کا بھی اکٹھا، شب بیداری کا بھی اکٹھا، جشنوں کا بھی اکٹھا۔ جی ہاں، آس پاس دائیں بائیں ہوٹلوں پہ کھاتے رہیں گے کھانے، اور پاکیزہ محفلوں میں نہیں آئیں گے۔ تو وہ بھی اسی طرح آیا تو ظاہر اس کے ساتھ بھی پوری ٹیم تھی۔ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ جو عبد المطلب کا گھر ہے اس کے اراؤنڈ اینجلسٹک چین ہے، فرشتوں نے، ہزاروں فرشتوں نے ایک چین بنا رکھی ہے۔ یہ جدھر سے جائے ادھر سے فرشتے اس کو دھکا مارے، جدھر سے گھسنا چاہے فرشتے پش بیک کر دیں۔ میں ایک بات سمجھ گیا، اور یہی آج کے جشن کا اختتام ہے۔ آقا کے جشن میں ہر ایک آ سکتا ہے، ابلیس نہیں آ سکتا، فرشتے اسے آنے ہی نہیں دیتے، پش بیک کر دیتے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ یا اللہ، صادقین شریفین کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ شیعہ سنی اتحاد کا بہترین یہ جلسہ، یہ جشن، یہ پاکیزہ محفل ہے، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پیرزادہ صاحب اور پومے بٹ سے بھی یہ خدمت قبول فرما۔ بانیان سے، منتظم جشن سے، ایم سی جناب چودھری خاور علی خاوری صاحب سے، اور ہمارے آغا مولانا مختار صاحب سے، آغا مولانا اصغر صاحب سے بھی، آغا مولانا رائے ظفر صاحب سے بھی اس خدمت کو قبول فرما۔ ہمارے بابر ملک اور میرا بھتیجا بہت دور سے آئے ہیں، یا اللہ ان کو بہت اجر عطا فرما۔ حسین رضا اور علی رضا تیسری سٹیٹ سے آئے ہیں، میں خود حیران ہوں کیسے یہ آ گئے ہیں، شاید یہ چودھری صاحب کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، جزا دے، آج آقا کے جشن میں آئے ہیں، ان کو بہت رزق ملے۔ میرا جو بیٹا ہے مصطفیٰ جعفری، سب سے پہلے یہ آیا ہے، اور زبیر گوندر، اس نے دروازہ کھولا ہے۔ یا اللہ ان دونوں کو بہت رزق دے،
اور جو آج یہ اپنا کام توڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، ساری زندگی ان کو اتنا پیسہ دے دے کہ یہ جشن ہی آقا کے مناتے رہیں، مجلس و محفلوں میں ہی جاتے رہیں۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہے کہ جو بھی مومنین مومنات دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں ان کو خیر سے نواز، خاص طور پہ ہمارے جو اسلم مہدی رضوی صاحب تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا کر، ہمارے اظہر زیدی صاحب کو مکمل طور پر صحت یاب فرما، خاور صاحب کو مکمل طور پر صحت یاب فرما، قرار نقوی مخدوم قرار نقوی کی جو اہلیہ ہے اس کو بھی شفا عطا فرما، اور سید محسن حسین شاہ نقوی کی اہلیہ کو بھی شفا عطا فرما۔ آج راجہ عابد صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ کام سے بہت تھک گئے ہیں، یا اللہ ان کی تھکاوٹ دور کر، ان کی خستگی دور کر، اور ان کو بھی جو تکلیف ہے پاؤں کی اس سے شفا یاب فرما۔ جناب شاہد ملک صاحب کی اہلیہ کو بھی شفا کلی مرحمت فرما، اختر شاہ صاحب کو بھی شفا کلی عطا فرما، جو دیگر علیل ہیں تجھے واسطہ ہے پاک رسول کا، پاک امام کا، سچے امام، سچے نبی، سچے امام کا، ان کو بھی شفا یاب فرما۔ جتنے بھی علیل ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ہمارے آغا نیاز سمیت اور ہمارے فصاحت مرزا جو یہاں خاص نعرے لگاتے تھے، مومن تھے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ کووڈ 19 کا خاتمہ فرما، کرونا وائرس سے ہم سب کو بچا دے۔ یا اللہ جن مومنین نے ماسک پہن رکھے ہیں، کسی کی پہچان ہو رہی ہے، کسی کی نہیں ہو رہی، تو ان کے ناموں سے واقف ہے، شکلوں سے آشنا ہے۔ مولانا صورت اور سیرت کا ذکر کر رہے تھے، ان سب کو صورت اور سیرت کا پاکیزہ بنا۔ ہم سب کو سیرت النبی اور سیرت امام صادق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز بالکل مظلوم ہو چکی ہے، یہاں بھی مظلوم ہے، اس لیے کہ آج بھی نماز میں 4 بندے تھے۔ یا اللہ ہمارے لوگوں کو نماز پڑھنے کی، جماعت میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو قرب و جوار میں رہتے ہیں ان کو فجر میں بھی آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنٹر کی مدد کرنے کی سب مومنین مومنات کو توفیق خیر نصیب فرما۔ جو وعدہ کر کے نہیں آئے یا اللہ ان سے تو خود پوچھنا، اور جو آئے ہیں ان کو بہت اجر جزا مرحمت فرمانا۔ یا اللہ ہم سے سب کو بھی وعدہ وفائی کی توفیق خیر نصیب فرما۔ یا اللہ نام بنام ہر مومن مومنہ، خاص طور پہ جو یہاں آئے ہیں، ان کو اجر دے، جزا دے، ان کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ اور جو آدھی ڈیکوریشن ہوئی ہے، آدھی ڈیکوریشن کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ آئندہ سال پوری ڈیکوریشن کی ان کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، جو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں یا اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت مبارک، بہت بہت شکریہ اور بہت بہت معذرت۔ یہ لنگر کا انتظام ماسٹر نیاز احمد صاحب نے کیا ہے، آپ تشریف نہ لے